اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کا یہ دن جو رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا ہے، ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے احکام پر اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں درس رکھا ہے، عبرت رکھی ہے، نصیحت رکھی ہے، ہمارے لیے اس میں جو سبق رکھا ہے، اللہ پاک وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ 3 شخص ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور 3 اطاعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت، اور اولاد کے لیے ماں باپ کی اطاعت۔ یہ 3 اطاعتیں ہیں، اور تینوں کے ہم پابند ہیں۔ ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا، ماں باپ کی اطاعت کرنے کا، اور عورتوں کو حکم ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرنے کا۔ اور یہ تینوں شخص ان تینوں اطاعتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو نمونہ آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے دکھائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ہم نے ان کو جانچا، ہم نے ان کو پرکھا، ہم نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر آزمائش میں پورے اترے، ہر ابتلا اور پرکھنے کے وقت انہوں نے 100/100 نمبر حاصل کیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کو پورا کر کے دکھایا اور وفا کا حق ادا کر دیا۔ وہ بھی ایک شخص تھے، ان کی زندگی تھی، ان کا گھر تھا، بچے تھے، بیوی تھی، ہماری طرح ان کی دنیا کی ضرورتیں تھیں، تقاضے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی آڑے اور رکاوٹ نہیں آنے دیا، نہ اولاد کو، نہ بیوی کو، نہ ماں باپ کو، نہ وطن علاقے کو، نہ اپنی جان اور اپنے آرام کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں بیوی بچے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی اولاد قربان کر دی۔ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے اس کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کاروبار کی ہے، نہ آل اولاد کی ہے، نہ اپنی جان کی ہے، نہ اپنے مال کی ہے، بس اللہ تبارک و تعالی کا حکم سب سے افضل، اعلیٰ، برتر، سب سے پہلے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، صرف کہنے کی باتیں نہیں، عملی نمونہ ہے۔ اور پھر ہمیں حکم ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہمارا مذہب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ہے، ہمارا قبلہ ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہے، ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، تو ہمارا تو مزاج بھی یہی ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہمارے دین کا مزاج یہی ہے، ہماری شریعت کا مزاج یہی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے اول ہے، سب سے پہلے ہے، سب سے مقدم ہے۔ بس
اللہ کے حکم میں جو چیز رکاوٹ آئے گی، جو چیز اللہ کے حکم میں آڑے آئے گی، اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے کتنے واقعات ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے یہ باغ رکاوٹ آ رہا ہے، فوراً صدقہ۔ اللہ کے حکم کے سامنے فلاں چیز آ رہی ہے، ہٹا دو۔ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں دیر نہ ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں سبق دے رہی ہے، اور یہ قربانی کا ہر سال کے بعد دوبارہ آ کے ہمیں یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ دن اس کا میسج دیتا ہے ہمیں، یہ آ کر کے ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اب اگر ہم ایسا کر گزرے، اگر ایسا ہم نے کر لیا تو قربانی کا مقصد پا لیا، ورنہ جانور سارا سال بھی ذبح ہوتے ہیں۔ بندہ غسل کر کے نئے کپڑے مختلف موقعوں پر پہنتا رہتا ہے، اچھے کھانے بنا کر کے کھانا اور کھلانا یہ سال کے اندر کئی دفعہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر دوسرے مذہب کے بھی تہوار آتے ہیں، ان کے بھی مذہبی رسوم ہوتے ہیں، پھر ان کی بھی ایک مذہبی رسم ہے، مذہبی تہوار ہے، منایا جا رہا ہے۔ لیکن جو سبق ہے، جو درس ہے، جو عبرت ہے عید کا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دے رہی ہے۔ عورت نے خامند کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ایک عورت ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، گھر وطن چھوڑا، چل پڑے، تو وہ بھی جا رہی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی تجھے حکم ہے مجھے تو نہیں ہے، تو جا رہا ہے میں کیوں جاؤں، میرا بھی تو خاندان ہے، میرے بھی تو اپنے ماں باپ ہیں، میرا بھی تو اپنے رشتہ دار ہیں، میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں، تجھے حکم ہے جا۔ لیکن نہیں، خاوند جا رہا ہے، عورت جا رہی ہے، جو حکم خاوند کو ہے عورت اس کے تابع ہے۔ کتنے مسائل ہیں شریعت کے، سفر پہ جا رہے ہیں، نیت خاوند کا اعتبار ہے کہ وہ 15 دن کی اقامت کی نیت کرتا ہے یا نہیں کرتا، عورت کی نیت دیکھی ہی نہیں جائے گی، پوچھا ہی نہیں جائے گا، حالانکہ وہ ایک مسلمان فرد ہے، اس کے شریعت کے مستقل احکامات ہیں، قبر اس کی الگ ہے، اس نے اللہ کو اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن فرمایا اگر میاں بیوی سفر کر رہے ہیں تو عورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مرد مقیم، عورت خود بخود مقیم، مرد مسافر، عورت خود بخود مسافر، بس عورت تابع ہے، مرد کے تابع ہے احکام شریعت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان کے اندر، ویرانے کے اندر، بوادن غیر ذی زرع، جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں معصوم بچے کے ساتھ، دودھ پیتے بچے کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں۔ اب بیوی وہاں بغاوت کر سکتی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، میرے بچے کیا قصور ہے، ہم کیوں جنگل میں پڑے رہے، امتحان تیرے ہیں، آزمائشیں تیری ہیں، معاملہ اللہ کے ساتھ تیرا ہے، ہم کیوں سزا بھگتیں تیری وجہ سے، ہم کیوں جنگل میں پڑے رہیں، ہمیں یہاں بھیڑیا کھا جائیں، دشمنوں کا شکار ہو جائیں، بھوک پیاس سے مر جائیں، گرمی سردی ہے، کتنے معاملات ہیں جنگل بیابان کے اندر۔ لیکن صرف اشارہ کیا تو کس طریقے سے مانا۔ اب یہ عورتوں کے لیے خاوند کی اطاعت ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تو براہ راست اللہ پاک نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے اس عورت کو الگ سے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا، خاوند کی بات پہ کھڑی تھی، خاوند کے اشارے پہ کھڑی تھی، خاوند کی بات مان رہی تھی۔ تو عید کا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے ہر مسلمان عورت کے لیے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرف سے مل رہا ہے، ہر مسلمان عورت کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، خاوند کی اطاعت کو دیکھو، خاوند کی فرما برداری کو دیکھو، اس کی تابع داری کو دیکھو، اس کے کیسے تابع ہو کے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ اپنا سب کچھ، خاندان بھی قربان کر دیا، اعزا اقارب بھی قربان کر دیے، رشتہ دار بھی قربان کر دیے، وطن علاقہ بھی قربان کر دیا، اپنی تنہائی، اپنا آرام، سب کچھ قربان کیا، خاوند کا اشارہ ہے۔
خاوند کی اطاعت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ ماں باپ کی کیسے مان رہے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کیسے کر رہے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب ذرا سوچ کے بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو یہ نہیں کہتے کہ جی تجھے حکم ہوا ہے مجھے تو نہیں ہوا، تیری اپنی جان میری اپنی جان، تجھے حکم ہوا ہے مجھے تو حکم نہیں ہوا، یا میں تیری ہر اطاعت کروں گا لیکن جان دینا، اپنے آپ کو خودکشی کے لیے قتل کے لیے پیش کرنا، ایسا میں کیوں کروں، میں اپنی جان سے ہاتھ کیوں دھو بیٹھوں۔ بیٹا ہے، آج ہم بھی دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی کتنا اطاعت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کتنا قربانی دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ پر کتنا فدا ہوتے ہیں، لیکن وہاں بیٹا ہے، اور پھر اس وقت جب ذبح کے لیے لیا جایا جا رہا ہے اس وقت تک بڑی عمر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، اب وہ محنت کر سکتا ہے، اب وہ سعی و کوشش کے قابل ہے، محنت مزدوری کے قابل ہے، 14-15 سال کی عمر ہے اس کی، سمجھدار ہے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھ، یہ عشق تھا اللہ تعالیٰ کا کہ نہ بیوی کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، اور نہ وطن علاقے کی پرواہ۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ کس نے، کون سے کالج میں پڑھا تھا، کون سے اسکول میں پڑھا تھا، کون سے مدرسے میں پڑھا تھا جہاں اس نے تعلیم پائی تھی ماں باپ کے ادب کی، ماں باپ کے احترام کی۔ یہ انسانی اقدار ہے، یہ سلیم الفطرت ہونے کی نشانی ہے۔ بد فطرت ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتا، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی منشا کو نہیں سمجھتا۔ کہنے کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا، یاد رکھیے یہ خدمت نہیں ہے۔ خود بخود سوچتے رہنا، اپنے آپ میں تتبع میں رہنا کہ کس طریقے سے میں ان کو آرام پہنچا سکتا ہوں، کس طریقے سے میں ان کی دعائیں حاصل کر سکتا ہوں، کس طریقے سے میں ان کی خوشی حاصل کر سکتا ہوں، ان کو خیال بھی نہ ہو، وہ کہنے کی نوبت بھی نہ آئے، پہلے سے خود بخود سوچ رہا ہو، خود ہی پروگرام بنا رہا ہو، تاڑ میں ہو ہر وقت کہ مجھے ایسا موقع ملے کہ میں ایسی ماں کی خدمت کروں، ابو کی خدمت کروں، اس طریقے سے میں ان کے ساتھ برتاؤ کروں کہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کے دل سے خود دعائیں نکلیں۔ دعاؤں کا کہہ کر کے کہ ابو دعا کرنا، امی دعا کرنا، یہ دعائیں نہیں، دعائیں اصل یہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنا برتاؤ ایسا کریں کہ ان کے دل سے بے ساختہ دعا نکلتے رہے، پھر وہ دعا عرش الہی کو جا کے ہلاتی ہے، وہ اللہ کے عرش پہ جا کے اپنی قبولیت اور مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم خدا ہے اس کو کر گزریے، باقی رہ گیا میری جان کا مسئلہ تو میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اس لیے تمام علماء نے یہ بات لکھی کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے میں مخلص تھا اور ذبح ہونے والا ذبح ہونے میں مخلص تھا۔ دونوں نبی اپنی اپنی چاہت لے کے کھڑے ہیں، ایک نبی ذبح کرنا چاہتا ہے اور ایک نبی ذبح ہونا چاہتا ہے، لیکن ذرا سوچو اپنے دماغ سے، دو نبی ہیں، ایک خلیل اللہ ہے ایک ذبیح اللہ ہے، دونوں کی ایک چاہت ہے، اس کی چاہت ذبح کرنا ہے، اس کی چاہت ذبح ہونا ہے، لیکن دونوں کی چاہت پوری نہیں ہوئی، ہوا وہ ہے جو عرش والا چاہتا تھا۔ آج میں کہتا ہوں میری چاہت، میری بیوی کہتی ہے میری چاہت، بیٹا کہتا ہے میری چاہت، اور بھائی کہتا ہے میری چاہت، بڑا کہتا ہے میری چاہت، میری مرضی یوں تھی، میری چاہت پوری کیوں نہیں؟ بھئی تیری چاہت پوری ہونی ہی نہیں ہے، چاہت کس کی پوری ہونی ہے؟ جو میرا اللہ چاہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری کوئی چاہت پوری نہیں ہوگی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔
تم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے اندر فدا کر دو۔ میری کوئی چاہت نہیں ہے، میری وہی چاہت ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ بس اللہ کی چاہت اور مرضی کے علاوہ میری کوئی چاہت نہیں، میری کوئی مرضی نہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے، یہ عید الاضحیٰ کا سبق ہے، یہ عید الاضحیٰ کا درس ہے۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا، یاد رکھیے قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ جو صرف جانور ذبح کرنے کو قربانی کرنا سمجھتا ہے وہ بھول میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، غلطی میں ہے۔ جانور ذبح کرنا اگر قربانی ہوتی تو جانور تو سارا سال ذبح ہوتا ہے، جانور تو غیر مسلم بھی ذبح کرتا ہے، جانور ہر مذہب میں ذبح ہوتے ہیں، ہر دھرم میں ذبح ہوتے ہیں۔ صرف جانور ذبح کرنا قربانی نہیں ہے، اپنی چاہت کو ذبح کرنا، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا، اپنے احساسات کو ذبح کرنا، اپنی تمناؤں کو ذبح کرنا، اپنی آرزوؤں کا خون کرنا اور اللہ کی مرضی میں ان کو فنا کر دینا، یہ قربانی ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کی ہیں باتیں کہ اللہ کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت اور خامد کی اطاعت، اگر یہ اطاعتیں ہمیں مل گئیں، ہم نے ان کو سمجھ لیا تو ہم نے قربانی کا مقصد پا لیا۔ ورنہ جانور ذبح کر کے کھا رہے ہیں، سارے سال کھا رہے ہیں، اس موقع پر بھی کھا رہے ہیں۔ اس لیے قربانی بہت سارے لوگ یوں کرتے ہیں کہ نہیں کروں گا تو محلے دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ فلاں نے قربانی کی نہیں ہے، یا فلاں نے قربانی تو کی ہے لیکن اس کی سٹیٹس کے مطابق نہیں تھی، وہ تو چودھری صاحب ہے، اس کی قربانی بھی تو چودھری والی ہونی چاہیے۔ میں فلانا، میرا ایک سٹیٹس ہے، میری ایک معیار ہے، اگر میری قربانی میرے معیار کے مطابق نہ ہوئی تو پھر معیار تو پورا ہو جائے گا پر خدا کے ہاں ثواب ذرہ بھی نہیں ملے گا، خدا کے ہاں نیکی پھر کوئی بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تیرے معیار کو تب دیکھتا ہے کہ تیرے دل کی چاہت کیا ہے، تیرے دل میں عاجزی کتنی ہے، خشوع خضوع کتنی ہے۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا، لاکھ روپے کا جانور ذبح کر دیا لیکن بستر سے نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، اتنا آرام اپنا قربان نہیں کیا، تو اس جانور کی قربانی تجھے کوئی کام نہیں دے گی قیامت میں، جب تو اتنا اللہ کے لیے قربان نہیں دے سکتا کہ اپنا بستر چھوڑ کے تو مصلی پہ آ جائے۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر تو کفر کا حکم حدیث پاک میں آ رہا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث پاک میں آ رہا ہے۔ تو پھر ہماری قربانیاں، نماز ایک نہیں پورے سال میں، جانور دیکھا جا رہا ہے، میں ایسی قربانی کر رہا ہوں، میرا بکرا دیکھو، میرا بھیڑا دیکھو، میرا کٹا دیکھو، میرا بچہ دیکھو۔ یہ پھر رسم ہے، رسم پوری ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ تو قیامت کے دن چھلنی لگے گی، پھر پتہ چلے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے، یاد رکھیے، قبر سامنے کھڑی ہے، آخرت سامنے کھڑی ہے، پل صراط سامنے کھڑی ہے، ترازو وزن اعمال والا سامنے کھڑا ہے، ایک ایک بات ہمیں قرآن مجید کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ پھر بھی ہم غفلت سے نہ جاگے، دعائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پھر ہاتھ ملیں گے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، اپنی اصلاح کر لیجئے، اللہ سے صلح کر لیجئے، شریعت کے احکام کی تابع داری کیجئے، اللہ کے حکم کو دیکھیے، اللہ کے حکم کو، اپنی چاہتوں کو ذبح کیجئے، اپنے ارمانوں پر چھری پھیریے، اپنی خواہشات پر چھری پھیریے۔ 5 وقت کی اذان تیرے کان میں جوں تک نہیں رنگوا سکتی، تجھے احساس نہیں دلا سکتی کہ مسلمان کو بلاوا ہو رہا ہے، اللہ کے گھر سے ہو رہا ہے، اللہ کا ہو رہا ہے۔ مؤذن کی اذان نہیں ہے، یہ اللہ کی اذان ہے، اللہ کا اعلان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اتنا قربانی نہیں دے سکتا کہ 5 روپے والا گاہک چھوڑ دے، اتنا قربانی نہیں دے سکتا کہ اپنے 5 منٹ کا آرام چھوڑ دے، 5 منٹ کی دوستوں کے ساتھ والی مجلس چھوڑ دے، دوستوں کے ساتھ والی گپ شپ چھوڑ دے، تو اتنا قربانی نہیں دے سکتا۔ تو تیری لاکھوں والی قربانی کو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟
لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تیری قربانی کے جانور کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنا ہے، اللہ کی دوستی کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا تقوی کتنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، اور اللہ کے حکموں کی اہمیت عظمت وہ کتنا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر قربانی کا جانور تو ذبح کر لیا، لیکن اپنے دل کے حسد کو، بغض کو، کینے کو، حب دنیا کو، حب مال کو، حب جاہ کو نہ ذبح کیا تو یقین جانیے یہ صرف رسم رہ جائے گی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے۔ پھر رسم اذان کی، وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آذان کے اندر روح کام کر رہی ہوتی تھی، پھر وہ روح نہیں ہوگی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ پھر قربانیوں کی رسم ہے، اور رسم پوری کرنے پر آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ اپنے دلوں کو پاک صاف کیجئے، اپنے دلوں کو حسد کینے سے ختم کیجئے، دنیا کی محبتوں کو، نقشوں کی محبتوں کو، شکلوں کی محبتوں کو نکال دیجئے، اور اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کیجئے۔ پھر آپ کی قربانی قیمتی ہے، پھر آپ کی قربانی مقبول اور قبول ہے۔ عید کے دن کے بارے میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ جلدی اٹھنے کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام طور پر جو صبح صادق کو اٹھتے ہیں عید والے دن اس سے جلدی اٹھیں، حکم یہ ہے۔ اور رات میں نے یہ سنت بتلائی تھی، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عید والے دن عام طور پر جو ہم اٹھتے ہیں صبح کی اذان کے وقت، اس سے بھی پہلے اٹھا جائے، اس سے بھی پہلے سے تیاری کی جائے، اور پھر عید نماز کے لیے مسجد میں عیدگاہ میں جلدی آیا جائے۔ یہ مستقل سنتے ہیں۔ اور عید قربانی میں تو اتنا جلدی ہے، حرمین شریفین میں آج تک یہ طریقہ ہے، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، جو لوگ صبح کی اذان کے لیے مسجد کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں وہ واپس عید سے پہلے نہیں جاتے، وہ عید پڑھ کے واپس جاتے ہیں۔ صرف اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ ابھی 5:06 پر مثال کے طور پر صبح اپنا طلوع آفتاب ہو رہا ہے، تو اس کے بعد 10-12 منٹ کا وقفہ۔ آج بھی فیصل آباد میں 5:15 پر بعض جگہ پر نماز عید کا اعلان ہے، تو 5:15 کے بجائے 20 منٹ پہ کھڑی ہو جائے گی، 30 منٹ پہ ختم ہو جائے گی۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ پورے شہر کے اندر اگر ایک جگہ پر بھی عید نماز ہو جائے اور کچھ مسلمان پڑھ لیں تو باقی پورے شہر کے لیے، پوری آبادی کے لیے قربانی ذبح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میری قربانی تب ذبح ہوگی جب میں خود عید نماز پڑھ لوں، یہ مسئلہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے شہر کے اندر ایک جگہ پر عید نماز ہو جائے، کچھ نہ کچھ مسلمان پڑھ لیں تو اب قربانی سب کی ذبح کی جا سکتی ہے، چاہے انہوں نے خود ابھی تک عید نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ پھر بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جس کسائی نے ذبح کرنی ہے یا جس بندے نے چھری پھیرنی ہے اس کا عید نماز پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اب صبح پہ عید نمازوں کا بعض جگہ پر اعلان ہے تو 7:30 پر تو یقیناً وہاں نماز ہو جائے گی، تو 7:30 کے بعد کسی بھی محلے میں پورے شہر کے اندر قربانی ذبح کی جا سکتی ہے۔ جیسے کسائی بنانے والے ہوتے ہیں تو وہ جلدی ذبح کر دیں، کام شروع کر دیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دین کا سیکھنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ ہم نے دین کو رسم بنایا ہوا ہے، جو سنی سنائی باتیں ہیں نہ ان کے آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، نہ کوئی تحقیق کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ فقہ کی کتابوں کا پتہ، نہ دین کے مسائل کی کتابوں کا پتہ، بس اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں ہیں چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھا کرنا، یہ چیزیں سنت ہیں، لیکن ان کو عید کی نماز کی نیت سے کیا جائے، یاد رکھیں۔ اور اس عید پر عید نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ اس عید پر
جو دوسری عید ہے رمضان والی، اس میں پہلے کھانا سنت ہے، اور اس عید پر پہلے نہ کھانا سنت ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے کہ بھی سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھایا جائے، وہ تو صرف قربانی والے کے لیے ہے، وہ بھی تب ہے کہ جب آسانی سے بہت جلدی قربانی تیار ہو سکتی ہو، ورنہ یہ نہیں ہے کہ بندہ بھوکا مرتا رہے۔ اور بعض لوگوں نے غلط خیال میں اس کو روزہ سمجھا ہوا ہے، وہ باقاعدہ اس کو روزے کا لفظ بولتے ہیں کہ قربانی جب تیار ہوگی، اس کا گوشت پکے گا، اس وقت اس کے ساتھ افطار ہوگی، اس سے پہلے روزہ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ مسئلہ بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔